فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہمارے اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بڑے ہی اہم اصول کا حکم دیا ہے۔ اصول کیا ہے؟ سوال کرو۔ فاسألوا اہل ذکر، اہل علم علماء سے سوال کرو۔ یہ اللہ ہر انسان کو حکم دے رہے ہیں، میرے بندو علماء سے پوچھا کریں، علماء سے سوال کیا کریں۔ اللہ جی کیا پوچھیں؟ ان کنتم لا تعلمون، جو بھی چیز ہمیں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، تو زندگی میں کسی بڑے عالم اہل علم کے پاس بیٹھیں، وہ مسئلہ پوچھ لیں، سوال کریں، وہ جواب دے دیں گے، مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آج کی مجلس میں سوال کرنے پر میں کچھ اہم نکات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، جس چیز کا مجھے علم نہ ہو، زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، 2 منٹ ہے یا 100 سال ہے، پتہ نہیں ہمیں، وہ مسئلہ روزانہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہو، بس میں توجہ ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں، تو یہ ہماری غفلت ہے، ہماری غلطی ہے، ہمیں پوچھنا ہے۔ پہلا یہ کلیئر کر لیں، ہم نے سوال کرنا ہے، کوئی شرم و حیا دین سیکھنے میں نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی مجھے نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، میں پوچھ لوں۔ اگر شرم و حیا والا مسئلہ ہے تنہائی میں پوچھ لوں۔ اگر ایسا مسئلہ ہے جو میرے دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں کو بھی پیش آ سکتا ہے تو اوپر بندہ پوچھ لے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ پہلا یہ نقطہ سمجھ لیں، جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرما دیا، میرے بندو علماء کے پاس بیٹھ کر ان سے مسئلے پوچھو۔ دوسری بات، اللہ اکبر، ہمارے پاس سب سے قیمتی ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، ہماری جنت ہے، اللہ ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خلاصہ کلام، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز قرآن اور حدیث ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کا کتنے فیصد علم ہے، کتنا علم ہے۔ کسی کو ماشاءاللہ 50% علم ہے، کسی کو 70، کسی کو 80، کسی کو 10%، کسی کو 5%، یعنی کہ درجہ بندی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں لیکن ہم نے کسی بڑے عالم سے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہی نہیں۔ پوری زندگی وضو کرتے رہیں، کبھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے وضو کا طریقہ پوچھا ہی نہیں۔ غسل جنابت، غسل فرض، اس کا طریقہ مخصوص ہے۔ کبھی ہم نے کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہی نہیں، چاچو جی، مولوی صاحب ہمیں آج غسل جنابت کا طریقہ سمجھا دیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، زندگی میں کبھی زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا ہی نہیں۔ بھائی کسی کے پاس بیٹھیں گے، وہ سوال کریں گے، جو ہمیں نہیں پتا ہوگا وہ سمجھا دے گا، تو ہم علم کا پتہ ہوتا ہے نا، پھر بندہ عمل کی بھی کوشش کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ چند چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں، جنت اور جہنم کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔ زندگی گزار کے میں فوت ہو گیا،
لیکن مجھے اپنے رب اپنے اللہ کا تعارف ہی نہیں تھا. اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ نظریہ کیا ہونا چاہیے وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ایسے ہی فوت ہو گیا. دنیا میں رہا جس سب سے بڑے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھا تھا، ان کے متعلق مجھے یعنی میرا ذہن سیٹسفائی نہیں تھا، میرے نظریات کلیئر کٹ نہیں تھے. تو ابھی موقع ہے ہم بڑے عالم دین کے پاس بیٹھ کے یہ چیزیں جن کا مدار جنت اور جہنم پر ہے، جن کا حلال اور حرام پر ہے، جن کے اللہ نے ہم سے سوال کرنے ہیں. سب نے مرنا ہے. قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں. تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، تیرا رب کیا ہے. اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا دین کے مسائل مجھے پتہ ہے؟ کیا اللہ کا تعارف مجھے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، ان پر ایمان مجھے کیسے لانا ہے، کیا ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ مبارک ہو، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل کرتے ہوئے کسی بڑے عالم دین کے پاس بیٹھ کر یہ مسائل ہم نے سیکھنے ہیں. اور یہ فرض ہے. سوال کرنے کا دوسرا اہم مسئلہ، ہم نے سوال کس سے کرنا ہے؟ حضرات گرامی، جیسے ماشاءاللہ ایک کمپنی ہے، اس میں ہر کام کرنے والا مینیجر نہیں ہوتا، اس میں عہدے ہیں. سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ہر استاد کا ایک لیول نہیں ہے. ایسے ہی علماء جو بھی ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے، مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، ان کے ایک لیول نہیں ہے. اتنا بڑا ضلع ہوتا ہے، پاکستان کی بات کرتے، اتنا بڑا ملک ہے پاکستان میں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جی پاکستان میں مفتی اعظم کون ہے، تو وہ 2 نہیں ہوتے، 3 نہیں ہوتے. حالانکہ ہر شہر میں علماء ہیں ماشاءاللہ، مفتیان ہیں، کوئی چھوٹے لیول کا مفتی، کوئی بڑے لیول کا. نہیں جی مفتی اعظم پاکستان کون ہے جو سب سے بڑا مفتی ہے، تو وہ ایک ہی ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر چھوٹے مولوی سے ہم مسئلہ پوچھیں گے تو وہ بیچارہ جتنا اس کا علم ہوگا کچا پلا وہ ہمیں بتا دے گا، پوری زندگی ہم غلط ہی کام کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ خود بیچارہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. تو ہم نے کسی بڑے عالم دین سے یہ مسائل سیکھنے ہیں. خلاصتاً سمجھا دیتا ہوں. ایک لفظ ہے شیخ الحدیث. شیخ الحدیث کا مطلب ہوتا ہے جو مدرسہ کا ہیڈ ہے، صحیح بخاری کا استاد ہے. یا لفظ مفتی جو ضلع کا مفتی ہے، جو پورے علاقے کا بڑا مفتی ہے، اس کو علماء اس لیے مقرر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے رہنمائی لیں اور وہ صحیح رہنمائی کرے. تو ہر چھوٹے موٹے عالم دین ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں کلیئر کٹ جواب دے سکے، اس لیے ہم نے بڑے سے بڑے عالم دین سے اپنا سوال پوچھنا ہے. آخری بات، فائدہ کیا ہے؟ اپنا سوال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرات گرامی، ہماری بیٹیوں کی پریشانیاں، بیٹوں کی پریشانیاں، بیوی کی پریشانیاں، ہمارے ماں باپ کی پریشانیاں، وراثت جائیداد کی پریشانیاں، لین دین کی پریشانیاں، محلے کی پریشانیاں، دوست احباب کی پریشانیاں، اللہ کی قسم ہر پریشانی کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے. اب میری بیٹی کا مسئلہ ہے، میری بیٹی کے مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، لیکن مجھے اس لیول کا علم ہے ہی نہیں. میں پھر غلط فیصلہ کروں گا، ایسے جاہلانہ کام اپنی بیٹی کے ساتھ کر گزروں گا.
تو اگر میں شرم و حیا کو دور رکھتے ہوئے کسی معتبر عالم دین سے ڈسکس کروں گا، اللہ کی قسم وہ آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر قرآن و حدیث سے صحیح رہنمائی کر دے گا، آپ کا ذہن 100% فریش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک واقعہ، کچی کوٹھی میں ہمارے ایک قریبی شاگرد کے بھائی نے خودکشی کر لی، میں بھی گیا تو وہ ڈسہارڈ ہو چکے تھے، اتنا پڑھا لکھا بھائی، پتہ نہیں کس ملک رہتا تھا، بیچارہ خودکشی کر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس وقت میں ایک میگزین شائع کیا، خودکشی، گوگل پہ لکھیں گے نا خودکشی عام ہو رہی، وہ میرا پورا آرٹیکل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں نے یہاں تک لکھا کہ پوری دنیا میں جو بھی خودکشی کرنا چاہتا ہے صرف ایک بار مجھ سے رابطہ کر لے، یہ میرا نمبر ہے، یہ میرا ای میل ہے، آج بھی سب کو لکھا ہوگا۔ اللہ کی قسم کتنی بہنوں نے مجھ سے رابطے کیے، کتنے نوجوانوں نے مجھ سے رابطے کیے کہ شیخ محترم آپ کو مضمون پڑھا، ہم مطمئن ہو گئے کہ خودکشی کرنی ہے نا، ارادہ ہے تو بھائی پہلے ذرا کچھ مشکلات شیئر تو کر لیں ہم سے، سوال تو کریں میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، کروں کہ نہ کروں، کیا مشکلات ہیں۔ جتنوں نے بھی مجھ سے وہ مسئلہ پوچھا خودکشی والا، اللہ کی قسم وہ سارے زندہ ہیں، خوشحال ہیں، وہ ٹینشنیں ختم ہو گئیں۔ آئیں ہم اپنے مسائل علماء کے ساتھ شیئر کریں، فائدہ کیا ہوگا؟ بڑی بڑی مشکلات منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائیں گی، وہ مشکل ہوئے گا نہیں۔ ہاں چونکہ ہمارا اس لیول کا نالج نہیں ہے تو ہمارے لیے وہ خودکشی کا باعث بن جائے گی، طلاق کا مسئلہ، کتنی دنیا طلاق، یہ بھی لکھا میں نے اس میں، طلاق دینے سے پہلے بس ایک دم مجھے فون کر لیں، وجہ ہوتے نہیں طلاق، ایسے ہم طلاق کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ طلاق سے پہلے کی پریشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں، طلاق کے بعد کی پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں شاید ہوتا۔ آئیں ہم علماء سے سوال کریں، علماء سے سوال کریں۔ الحمدللہ مجھے علماء نے ضلع قصور کا مفتی مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حسن ظن ہے ان کا۔ 6-7 سالوں سے جب سے میں قصور میں ہوں تو میرا فتویٰ جاری ہوتا ہے، پورے ضلع قصور میں میری طرف سے فتویٰ جاتا ہے، عدالتوں میں بھی، عام ہر جگہ۔ تو یعنی آپ کو بھی یہ بتانا ہے، واٹس ایپ یہ کتنی بڑی رحمت ہے، واٹس ایپ۔ تو آج اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنے احباب تک بھی یہ ہم چیزیں شیئر کر دیں کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ چلتے ہیں، ماشاءاللہ پوری دنیا ہم سے فائدہ لے رہی ہے، آپ بھی ہم سے فائدہ لیں۔ کوئی بھی سوال ہو آپ لکھ دیں یا ویس میسیج کر دیں، اول فرصت میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ملے گا انشاءاللہ۔ بیٹے کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، آپ اپنے نمبر اور نام واٹس ایپ والے وہ آپ یعنی لکھ کر دیں، تو آج ہی مغرب سے پہلے ہم ایک گروپ تشکیل دے لیں گے، اس میں ہم اپنے مسائل شیئر کریں گے اور قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کو جواب ملیں گے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔